خوش آمدید۔ دیکھیں، ایک ایسا گہرا راز ہے جس نے صدیوں سے انسانوں کو الجھا کر رکھا ہوا ہے کہ بھئی کیا سب کچھ تقدیر میں پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا پھر ہماری محنت کا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ تو چلیے آج کے اس جائزے میں ہم اسی انتہائی دلچسپ موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اب یہ سوال تو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے نا؟ کہ اگر کائنات کے خالق نے سب کچھ پہلے سے ہی طے کر دیا ہے تو پھر ہماری اس ساری بھاگ دوڑ، محنت اور جدوجہد کا آخر کیا فائدہ؟ یہ واقعی ایک ایسی الجھن ہے جس نے بے شمار لوگوں کو سوچ میں ڈال دیا ہے کہ آیا ہم کچھ کریں یا بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں۔ تو اس بڑی الجھن کو سلجھانے کے لیے آج ہم ایک انتہائی قابل احترام اور عظیم ہستی کی رہنمائی لے رہے ہیں۔ میرا اشارہ حضرت جی تابش کمال صاحب کی طرف ہے۔ آپ نہ صرف جدید ادب کا ایک بہت بڑا اور مایہ ناز نام ہیں، بلکہ سلسلہ اویسیہ کمالیہ کے سربراہ کے طور پر باعمل تصوف کی ایک جیتی جاگتی روشن دلیل بھی ہیں۔ حضرت جی تابش کمال صاحب کی ذات گرامی حق کی تلاش میں نکلنے والوں کے لیے واقعی ایک مینارۂ نور ہے۔ اور آج کے ہمارے اس جائزے کی بنیاد ایک انتہائی شاندار کتاب ہے جس کا نام ہے سخن سرا۔ اب دیکھیں، یہ کوئی عام سی روایتی یا خشک سی کتاب نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ یہ تو روحانی محفلوں، مکالموں اور ادبی حکمتوں کا ایک ایسا خزانہ ہے جس میں دلوں میں اتر جانے والی براہ راست اور گہری گفتگو شامل ہے۔ اس کتاب کے بالکل شروع میں ہی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک بڑا ہی طاقتور فرمان درج ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ اور سچ پوچھیں تو یہ ایک جملہ ہی حضرت جی تابش کمال صاحب کی اس خوبصورت اور فراخ دلانہ رویے کو ظاہر کر دیتا ہے کہ انہوں نے کتنی فراخ دلی سے گہرے روحانی حقائق کو ہمارے لیے اتنے عام فہم انداز میں بیان کر دیا ہے۔ اور ایسی گہری بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں کتاب کے سوال نمبر 21 پر خاص طور پر غور کرنا ہوگا۔ یہ سوال نمبر 21 سیدھا اس بنیادی راز پر چوٹ کرتا ہے۔ اس میں پوچھا گیا ہے کہ جب کائنات کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے تو پھر یہ کامیابی اور ناکامی کا کیا چکر ہے؟ کیا کامیابی بس یوں ہی تشتری میں رکھ کر مل جاتی ہے؟ یہیں سے اس ساری بات میں اصل گہرائی آتی ہے۔ تو اس کا زبردست جواب دیتے ہوئے حضرت جی تابش کمال صاحب نے نہایت مہارت سے تقدیر کی اصل تعریف سمجھائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، انسان کا اختیار یقیناً محدود ہے، لیکن تقدیر بھی کوئی ایک پتھر کی لکیر یا نہ ہلنے والی دیوار نہیں ہے۔ دراصل تقدیر کی دو بالکل مختلف قسم کے ہیں، اور بس ان دونوں کو سمجھنا ہی ساری الجھن کا حل ہے۔ اور یہ خوبصورت فرق سمجھنا ایک طرح سے گیم چینجر ہے۔ ایک طرف ہے تقدیر مبرم، یعنی وہ اٹل اور طے شدہ حقیقت جو بدل نہیں سکتی، اور دوسری طرف ہے تقدیر معلق، جو ہمارے اعمال، ہمارے ارادوں اور محنت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم تقدیر مبرم کو دیکھیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل حتمی ہیں، جیسے انسان کی موت کا وقت، اس کی وجہ اور جو بنیادی رزق لکھ دیا گیا ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ یہاں انسان کی کوئی بھی دنیاوی تدبیر یا پلاننگ کام نہیں آتی۔ یہ قدرت کا وہ نظام ہے جو بس طے پا چکا ہے اور اس کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔ لیکن اصل کمال تو تقدیر معلق میں ہے۔ یہ تقدیر کا وہ حصہ ہے جو تبدیل ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، یہ آپ کی سنجیدہ اور لگاتار محنت سے، آپ کی بہترین پلاننگ سے گہرا اثر لیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سچے دل سے مانگی گئی دعائیں اس تقدیر کو بدلنے کی معجزانہ طاقت رکھتی ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جہاں آپ کی محنت اپنا رنگ لاتی ہے۔ اب ان بڑی بڑی روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے صوفیاء کرام اکثر ایک خاص ٹول استعمال کرتے ہیں جسے استعارہ کہتے ہیں۔ اس لفظ پر غور کیجیے گا۔ استعارہ یعنی دنیاوی زبان، مثالوں اور شاعری کا سہارا لے کر مشکل ترین الہی رازوں کو انسان کے محدود ذہن تک پہنچانا تاکہ ہم انہیں آسانی سے ہضم کر سکیں۔ کتاب سخن سرا ہمیں ایک اور بہت زبردست بات بتاتی ہے جو انسان کو ایک نیا اعتماد دیتی ہے۔ وہ یہ کہ خالق کائنات نے انسان کو واقعی قوت فیصلہ اور عمل کی آزادی دی ہے۔ ہم کوئی کٹ پتلیاں نہیں ہیں۔ ہمیں باقاعدہ وہ صلاحیتیں اور اوزار دیے گئے ہیں جنہیں استعمال کر کے ہم اپنی اس تقدیر معلق کو خود سنوار سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ایک بڑی کڑوی اور ٹھوس حقیقت بھی بتائی گئی ہے۔ کتاب بڑی سختی سے خبردار کرتی ہے کہ فطرت اپنے اصولوں پر چلتی ہے، وہ ہماری خواہشات کی پابند نہیں ہوتی۔ یعنی کائنات کے اپنے سخت اصول ہیں۔ اگر آپ صرف بیٹھے بیٹھے خواہشیں کرتے رہیں اور عمل کچھ نہ کریں تو فطرت پر اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا۔
عمل کے بغیر تمنائیں بس تمنائیں ہی رہتی ہیں۔ تو پھر کامیابی کا اصل فارمولہ کیا ہوا؟ اس ساری گفتگو کا نچوڑ 3 بنیادی قدم ہیں۔ پہلا، آپ کی فیصلہ کرنے کی طاقت مضبوط اور بالکل واضح ہو۔ دوسرا، آپ کو وقت اور حالات کا صحیح اندازہ ہو۔ اور تیسرا، اپنے اس فیصلے کو درست ثابت کرنے کے لیے آپ دن رات ایک کر دیں، یعنی مسلسل اور سنجیدہ محنت کریں۔ بس یہی وہ طریقہ ہے جس سے منزلیں سر ہوتی ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک کسان کی شاندار مثال پر غور کریں۔ کیا کوئی کسان زمین تیار کیے بغیر اور بیج بوئے بغیر ہی دعا مانگنا شروع کر دے کہ یا اللہ فصل دے دے تو کیا فصل اگائے گی؟ بالکل نہیں۔ قدرت کی مدد بھی فطرت کے قوانین کا احترام کرتی ہے۔ بیج بوئے اور پسینہ بہائے بغیر آپ دنیاوی یا روحانی کوئی بھی فصل نہیں کاٹ سکتے۔ تو آج کی اس نشست کو ہم ایک بہت ہی اہم سوچ پر ختم کرتے ہیں۔ ذرا اس پر غور کیجیے گا۔ جب ہمیں الہی منشا اور ہماری اپنی محنت کے درمیان اس زبردست توازن کا پتہ چل گیا ہے، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے آج کے کیے گئے سوچے سمجھے فیصلے اور آج کی محنت آپ کے کل کی تقدیر کا مولد کو کیسے بنائے گی؟ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور خوبصورتی بھی۔ آج کی محنت ہی کل کا مقدر ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔